توبہ کرنے والے اسے وجہ تو پھر آج دی پوری گفتگو توبہ تے انشاءاللہ۔ آیت شریف رب سونا فرماؤں ہے، آیت اس جڑی خطبے پڑھی فقیر نے، کریم رب فرماؤں ہے کہ من تاب و عامل عملا صالحا، فرمایا جو جس نے توبہ کی اور ایمان لائے، اچھے عمل کیے، فاولئک، تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ، بدل دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ پر کریم رب کیا ہی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب توبہ کی وہ بات، توبہ دی وہ گل جیڑی سابقہ جمعہ شریف تے رہ گئی، انہوں میرے خیال ہے تھوڑی گل کر کے بعد رکھوں، وہ گل جڑی ادھار کی تھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ تعالی جل شانہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اسانوں پکی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ غلام سرکار دے نال نسبت دی وجہ توبہ دے معاملے سارے تے مہربانیاں کنی ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن فرماتے نے کہ میں نو پیغام آیا، ایک لکھا میں نو ملیا کہ حضور دے کچھ صحابہ ایک جگہ تے بیٹھے سن، صحابہ گفتگو فرما رہے سن، تے دوران گفتگو حضور دے صحابی ایک فرمان لگے، فقال راجل منہم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ من تاب قبل موتہ بنصف یوم تاب اللہ علیہ، جڑا اپنی موت تو آدھا دن پہلے توبہ کرے رب سونا خودی توبہ قبول فرمائے گا۔ قال قلت انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوسرے صحابی بولے میں نے سنا ہے اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال راجل آخر، دوسرے صحابی بولے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تاب قبل موتہ بساعت تاب اللہ علیہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو موت سے ایک گھڑی پہلے توبہ کرے رب اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور صحابی بولے وقال آخر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تاب قبل الغرغرہ تاب اللہ علیہ، کہ رب کے حبیب نے فرمایا جب میرے امتی کی روح حق تک پہنچنے سے پہلے وہ توبہ کرے رب اس وقت بھی اس کی توبہ قبول فرما، اس وقت بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی بارگاہ پھر توبہ ہوئے، توبہ دی کیفیت کی ہوگی، ایک ہوگی توبہ کہ بندے دی، حضرت رابعہ بصریہ فرمانیہ نے ایک بندہ توبہ کہندا ہے زبان دے نال لفظ توبہ دے ہوندے نے، عمل جڑا ہے او ہوتا گناہ والا ہوندا ہے، فرمایا اے اپنے رب دے نال مذاق کر رہے، اے اپنے رب نال مذاق کر رہے، یہ کیڑی توبہ ہے کہ زبان نال توبہ باقی ازان الگناہ نہ توبہ یہ نہیں کرے کہ زبان تو توبہ دے وچ لفظ ادا کر رہی ہوئے، دل جڑا ہے او دے وچ ندامت ہوئے، شرمندگی محسوس کر رہے ہوئے، دل دے وچ یہ احساس ہوئے انہوں کہ میں رب دی نافرمانی کیتی بیٹھا، اور وعدہ کر رہے ہوئے کہ مولا آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب بات سنو، حضرت محمد کیا ہی فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، فرمایا پھر گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تو گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت کی امید چھوڑتا
نہ تو گناہ چھوڑ رہے ہیں، نہ میری رحمت کی امید چھوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ وقت پکی سچی توبہ کرتا ہے نا تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہو، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ پکی سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا شہنشاہ عشق خلیفۃ بلا فصل صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ گناہ کر رہا ہو اور اس نے ایک دن میں اللہ اکبر، جو گناہ کر رہا ہو اور اس نے توبہ کی ہے، فرمایا ایک دن میں اگر اس نے 70 بار بھی وہ گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما۔ توبہ کیڑی ہوئے بھلا؟ پکی سچی توبہ۔ توبہ کیڑی ہوئے؟ پکی سچی توبہ، دغا بازی نہ ہوئے، دھوکے والی توبہ نہ ہوئے کہ اپنے آپ کو دھوکے چ پایا ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے غلاموں، سرکار نے توبہ کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ ویسے یہ چاہیے ہے کہ آخر یہ بھی تھوڑی گل سمجھا سوں۔ مولا علی فرماندے نے مینوں دسا صدیق اکبر نے، صدیق اکبر سرکار فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یذنب ذنبا فیتوضا فیغسل الوضوء ویصلی رکعتین ویستغفر اللہ الا غفر اللہ له، فرمایا جڑے بندہ گناہ کر بوے پھر آ کے سونا وضو کرے تے 2 رکعتاں چ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے جے بخشش منگے رب دی توبہ قبول فرما، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے نا پکی سچی توبہ کے لیے، وہ کریم رب اپنے اس بندے پہ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کا رب ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، اسی لیے یہ میری بارگاہ میں آیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت حسن بصری آپ فرماتے ہیں شیطان نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی، کہتا ہے شیطان مولا میں تیرے بندہ نو گمراہ کرا، میں تیرے بندہ نو گمراہ، ہاں، اور دی پوری کوشش انہیں آخر میں تیرے بندہ نو گمراہ کروں گا، کب تک گمراہ کرے گا تو؟ کہتا ہے حتی تفارق روح و جسد، جتنے تک جسم تے روح ملے اس میں گمراہ کروں نہیں رہنا، موت تک گمراہ ہی کرتا رہتا۔ رب تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ فقال الرب وعزتی وعظمتی، رب فرماتا ہے اور تو گمراہ کروں نہیں رہنا، میں نے میری عزت دی قسم ہے، میں نے میری رحمت دی قسم ہے، میں معاف کروں نہیں رہنا، تو گمراہ کروں نہیں رہنا، میں معاف کروں نہیں رہنا۔ جیلے انہیں توبہ کی تھی، فرمایا حلق تک انہیں روح آندہ تک توبہ کر لے، اس پھر بھی معاف کر دے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے رب دیاں مہربانیاں ویکھو، اے رب دیاں مہربانیاں، یہ گل کتاب جڑی تم سنا رہے ہیں نا، اے ہن ہے 1441 تے اے مصنف دا وصال 373 ہجری دے وچ، 373 آخو 1100 سال پہلے، کتنے؟ 1100، کچھ کم ہے 1100، لیکن 1100 سال سمجھو کہ 1100 سال پہلے جو بزرگ ہستی گزری نے انہوں نے ایک کتاب لکھی تنبیہ الغافلین، تے او پتہ کیا فرما رہے نے وچ فرماندے پہلے فرمایا اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا ایک فرشتہ ہے نا بندے دے سجے، دوسرا ہے کھبے، تے سجا کیا لکھدا ہے؟ نیکیاں، تے کھبا برائیاں۔ ان حدیث شریف سنو، فرمایا اللہ دے رسول نے فائدہ عمل العبد حسنۃ کتب لہ صاحب الجمین عشرۃ، بندہ جو نیکی کرے ایک تے دائیں پاسے اللہ فوراً 10 نیکیاں لکھ دے۔ آئے ہے نیکی 10 لکھ دیتیاں۔ اچھا فرمایا فائدہ عمل السیئۃ، تے بندہ گناہ کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، فارادہ یکتبہ صاحب الشمال، کھبے پاسے اللہ جے لکھن لگدا ہے نا، سجے پاسے اللہ نو آدھے رکون، رکون کتنا آدھے 6 ساعت صبح ساعت
6 7 گھڑیاں روکوان. کتنی گھڑیاں؟ ہاں اے سرکار دے غلاموں دے تے پھر کمال مہربانی نیکی ایک کیتی تے غلطی کیتی نہ تے لکھن لگا کہ ادین روکوان 6 7 گھڑیاں 6 یا 7 پھر فینس تغفر اللہ لم یکتب علیہ شیئا کہ مطا یہ توبہ کرے تے وعد نہ لکھی وَإِن لَمْ يَسْتَغْفِرْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً. کمال دیکھو نیکی ایک کی اس نے نیکی کی لکھ دی نیکی گناہ ایک کر بیٹھا تو فرشتہ کہتا ہے 10 تو 10 وہ ایک بھی ابھی نہ لکھ یار شاید یہ کچھ گھڑیوں میں توبہ کر لیں اور اگر وہ توبہ کر لیں تو کوئی لکھتا ہی نہیں ہے. شاید اسی لیے کریم آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ جو گناہ کو توبہ سے کرتا ہے رب اس کو عید کر دیتا ہے جنہیں گناہ کیتے ہی کوئی نہیں یا جنہیں گناہ ہی ذمہ رہی کوئی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اچھا پھر اکھے جے توبہ نہ کرے پھر کنیاں برائیاں لکھیاں ویندیاں سرکار اللہ دے رسول فرماتے نے فرمایا پھر لکھی کیڑی ویندی ہے فرمایا علیہ سیئۃ واحدۃ او فرشتہ کہندا ایک لکھ لو. برائیاں لکھنیاں کتنیاں ایک کمال نہیں تکتی کہ گناہ کر نیکی ایک تے فوراً 10 برائی ایک ہو گئی تے اجے نہ لکھی صبر کری 6 7 گھڑیاں 6 7 گھڑیاں یہ توبہ کر لوے لکھنی نہیں تے جو توبہ نہ کرے پھر ایک لکھیں. اے محبوب پاک سلسل کے غلاموں ہمیں ہمارے آقا کی نسبت کے صدقے یہ مہربانی ہوئی ہے ہم پہ. محبوب پاک سلسل کے غلاموں حضرت عمر پاک اللہ دے رسول دی بارگاہ حاضر ہوئے روندے ہوئے کریم آقا اللہ دے رسول حضرت عمر پاک نے فرما دے نے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی یا عمر روندا کیوں ہے عمر کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ بالباب شاب سونا دروازے تے ایک جوان کھلوتا ہے دل ہے نا جڑا او دل جلاون والی رونی یعنی وہ روندا ہے یہ پہ بندے دا دل کیوں رو رہے کیوں درد چ رو رہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم آقا فرماتے ہیں حضرت عمر پاک کی یہ بات سن کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پاک فرماتے ہیں یا عمر ادخلہ علیہ اس کو میرے کول بھیج عمر اس کو میرے کول بھیج. حضرت عمر پاک اس کو لے کے آندے نے اللہ دے رسول فرماتے ہیں فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فرماتے ہیں ما یبکی کا یا شاب اے جوان تے کیڑا گناہ کیتا اے جوان تے کیڑا گناہ کیتا ہے. رب دے رسول دے اودے کول پوچھتے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پوچھنا فقال یا رسول اللہ اور رو رہے ہیں حضور فرماتے ہیں روندا کیوں ہے عرض کرتا ہے سونا میں گناہ کر بیٹھا میرے گناہ بڑے نے. رب دے رسول فرماتے نے اچھا گناہ بڑے نہیں سونا میں ڈرتا میرے تے رب دا غضب نہ ہو جائے. کریم آقا فرماتے نے کیا اشرکت باللہ شیئا یا شاب اللہ دا شریک کیتا یا کسی شے رب کا تو نے کوئی شریک بنایا ہے. قال لا یا رسول اللہ نہیں. کریم آقا فرماتے ہیں قتلت نفسا بغیر حق کوئی جان نہ حق قتل کی دیے یا قال لا سونا نہیں فإن اللہ یغفر ذنبک ولو کان مثل السماوات السبع والارضین السبع والجبال الرواسي. اوے بندیا پھر سن لے 7 زمیناں تے 7 آسماناں تے پہاڑاں برابر تیرے گناہوں کا پھر بھی بخش دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ او بندہ پتہ کیا کرتا ہے عرض کرتا ہے سونا 7 آسماناں تو میرے گناہ ود نے 7 زمیناں تو میرے گناہ ود نے تے پہاڑاں تو بھی ود نے. اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی گل سن کے فرماندے نے فرمایا اے دسا تیرا گناہ وڈا ہے یہ کرسی سرکار میرا گناہ وڈا ہے تیرا گناہ وڈا ہے کہ عرش سرکار میرا گناہ وڈا ہے. فرمایا تیرا گناہ وڈا ہے کہ تیرا رب چپ کر گیا آدھا میرا رب وڈا ہے. اللہ دے رسول فرماتے نے پھر رب وڈا ہے تے او رب
دی رحمت وڈی ہو کیوں نہیں معاف فرما سکتا؟ 10 گناہ کیڑا کیتا یا عرض کرتا ہے سونا میں ہمیں کفن چور، سرکار میں کفن چور تھا، میں نے ایک قبرستان میں کفن چوری کرنے گیا، ایک لڑکی تھی خوبصورت، اس کا جب میں نے کفن چرایا، کفن چرا کے چلا، کفن چرا کے چلا نا تھوڑا جیا شیطان میرے تے غالب آ گیا، سونا میں واپس آ گیا برائی دے ارادے دے نال، میں آ کے اسے عورت دے نال اس مردہ عورت نال برائی کر بیٹھا تے سونیا یہ گناہ ہے میرا، رب دے رسول نے میں ہاتھ رکھا پیشانی تے فرمایا اٹھ جا نکل جا، یہ نہ اٹھ اصل دے وچ حکمت ہے ورنہ کریم آقا بڑی مہربان حکمت دے آئی تھانوں ہے بزرگ اگے حکمت بیان فرما رہے اتنا بڑا گناہ وہ بندہ نے نکلا 40 راتاں روندا رہے 40 راتاں روندا رہا تے پتہ ایک دن کی یاد ہے ایک دن سر آسمان دے کر کے کہندا ہے یا الہ محمد یا الہ محمد اے محمد دے رب اگر تو مینوں بخش دیتا ہے تو اپنے یار نو دس تے جو مینوں نہیں بخشنا آسمان تو آگ بھیج جڑی مینوں جلا سکے لفظوں تے غور کرو اے رب محمد اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو اپنے حبیب کو خبر کر دے اور اگر نہیں بخشا تو آسمان سے آگ بھیج جو مجھے جلا دے یہ جو لفظ آکھے جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ آ گئے کہ یا رسول اللہ سونیا رب سلام بھی دے رہے تے رب فرما رہے ہیں سونیا توب علی عبدی فإنی تبت علیہ توب علیہ سونیا محبوبہ رب فرماتا ہے آپ میرے بندے کی توبہ قبول فرمائے میں نے توبہ قبول کر سونا یہ توبہ قبول فرما میں دی توبہ قبول کی حدیث طویل ہے اور میں وہ گل جڑی پوری کرن دے واسطے اینو پورا کیتا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں توبہ والے دی بندے دیاں کچھ نشانیاں ہی ہوندیاں نے لیکن ایک گل ساری ادھار ہے سابقہ جمعے تے تاں ہی توبہ دی گل شروع کیتی او بندہ جے داخل ہویا حضرت حسن بصری دے کولوں یاد ہے سابقہ جمعے تے گل ہو رہی ہے تے حضرت حسن بصری دے کول دی گل سنی نا بندہ بڑا مشہور ہے گناہگار بڑا مشہور ہے تے حضرت حسن بصری دا جے بیان سنیا تے حضرت حسن بصری آیت پڑھ لیں الم یمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ اے آیت سن کے بندے دا دل جڑا ہے او بدلا تے دل ایویں بدلا او حضرت حسن بصری دے کولوں حاضر ہو کے فقال الشیخ حتی افقا الناس فقال من بینم شعب فقال یا تقی المومنین وہ جوان گناہگار حضرت حسن بصری کہتا ہے سرکار میری توبہ قبول ہو جائے گی لفظ سنیں کیا کہنا ہے سرکار میری توبہ قبول ہو جائے گی آپ فرمایا ہاں توبہ قبول اس نے توبہ کی تھی میں ان گل او سناما جیڑی واسطے ایک گل سنانی ہے توبہ کی تھی توبہ کر کے نہ جناب انہیں سجدے سر رکھا سجدے تو سر چاہ کے ثم رفع راسه ودعا ثلاث دعوات تین دعاواں کی تھی تین دعاواں کی تھی پہلی دعا کرتا ہے الہی ان کنتا توبہ دی وغفرتا ذنوبی مولا جی میرے گناہ معاف فرمائے نہیں تو پھر میں نے سمجھتے حفظ عطا فرما جو میں علم پڑھا جو قرآن پڑھا میں نے یاد ہو جو میں علم پڑھا جو قرآن پڑھا میں نے یاد ہو جائے دوسری کہتا ہے الہی اکرمنی بحسن صوت حتی ان کل منسن قرآتی سونا مہربانی فرما جی میری توبہ قبول ہوئی ہے نا تو میں نے یہ داد عطا فرما کہ میرا قرآن جو سنے نا وہ بندہ یہ نہیں سخت دل لالا ہوئے وہ دا دل نرم ہوتا تیسری دعا کی تھی مولا اگر تو نے میری توبہ قبول کی ہے تو مجھے رزق حلال عطا فرما وہاں سے جہاں سے میرا گمان نہ ہو تے پتہ ہے توبہ کرنا لے تو پھر حال کی ہویا ایسی وجہ تو چونکہ آج ساری گل توبہ دی کرنی پئی ادھا پھر حال کی ہویا کہ جو بندہ اس بندے کا کلام سنتا اس بندے کا دل بدل دے وہ دا دل بدل لیندہ وہ توبہ
ہولا ہوئے دا دل سخت ہوئے تے نرم ہوئے دا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو پکی سچی توبہ دی توفیق عطا فرمائے رب سونا سانو زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے چونکہ وقت پورا ہی ہو گئے اس واسطے سلطان اللہ رفیع نے میاں صاحب دی گل تے گل ختم کر دیں میاں صاحب فرماتے نے پہرے داری رسول